الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. محترم حاضرین، نوجوانوں اور بزرگوں، فرزندان ملت اسلامیہ، ملت کی پردہ نشین اور غیرت مند مائیں اور بہنیں، حمد اور صلوات کے بعد سورہ فرقان کی دو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. انشاءاللہ انہی آیات کی روشنی میں آج کا یہ خطبہ جمعہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. محترم حاضرین، ابھی آپ نے چند روز پہلے ہجرت کے اعتبار سے 1442 ہجری سن کو رخصت کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے ہجرت کے ایک نئے سال 1443 میں قدم رکھا ہے. پچھلا مہینہ ذی الحجہ اور یہ مہینہ ماہ محرم، یہ دونوں حرمت اور احترام کے مہینوں میں شمار ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے سورہ توبہ میں جہاں مہینوں کی گنتی بتائی ہے، وہیں پر اس بات کی وضاحت بھی فرمائی
کہ ان 12 مہینوں میں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں روز اول سے، اور اسی وقت سے ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑے احترام کے بنائے ہیں، حرمت والے مہینے بنائے ہیں، جن میں 3 پے در پے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب ہے. اللہ رب العالمین نے بیان کرنے کے بعد فرمایا ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا دین نہیں. اس لیے اے مسلمانوں، اے انسانوں، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ظلم تو ویسے بھی کبھی انسان کے لیے روا اور جائز نہیں ہے، لیکن خاص طریقے سے ان مہینوں میں اس بات کا زیادہ احتیاط برتا کرو کہ تم سے کوئی ظلم کا کام نہ ہو جائے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے آپ پر، اپنے معاشرے پر، اپنے بھائیوں پر ظلم نہ کرو. محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کی ایک عجیب حکمت ہے کہ پچھلے مہینے کو بھی مسلمانوں کے لیے اس حیثیت سے مشروع قرار دیا گیا کہ انسانیت کی تاریخ میں بڑے انسان کی تاریخ دہرائی جائے. ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کی تاریخ کو دہرائی جائے، اور ان سے مسلمان سبق حاصل کرے فدائیت کا، قربانی دینے کا، اور کس طریقے سے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے اس طریقے سے بچوں کی تربیت حاصل کرنے کا، تربیت دینے کا سبق حاصل کرے. اور پھر یہ مہینہ جس کو محرم الحرام کہا گیا، شہر اللہ المحرم کہا گیا، اس مہینے کی عظمت کو بتانے کے لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے. شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، یہ محرم ہے. کسی اور مہینے کو اللہ رب العالمین کی طرف منسوب نہیں کیا گیا. اللہ رب العالمین کی جانب نسبت کرنا اور نسبت ہونا یہ اپنے ہی میں ایک بہت بڑا پیغام ہے. اللہ رب العالمین کی جانب کوئی چیز جب منسوب ہوتی ہے تو صرف اللہ رب العالمین کی جانب نسبت ہو جانا ہی اس چیز کی عظمت کے لیے اور اہمیت کے لیے کافی ہو جاتی. اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس نئے سال، ہجرت کے اس نئے سال کا استقبال کس طریقے سے کریں. ہم لوگ جو اپنے آپ کو سلف سے جوڑتے ہیں، ہمارے اسلاف کا، صحابہ کرام کا کیا طریقہ رہا ہے کہ جب نیا مہینہ آتا تھا، قمری مہینہ، نیا ہجری سال آتا تھا، تو وہ لوگ کس طریقے سے امن اور سلامتی کی دعائیں مانگا کرتے تھے. کہتے تھے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام وجوار من الشیطان ورضوان من الرحمن. اے اللہ، اس مہینے کو، اس سال کو امن اور سلامتی والا مہینہ بنا، شیطان سے ہماری حفاظت فرما، ایسا کام مجھ سے لے جس کی وجہ سے رحمان راضی ہو جائے. اس طرح کی دعائیں کیا کرتے تھے. اور اس مہینے میں رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ جس روزے کی فضیلت ہے، اس روزے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس مہینے کا انتخاب فرمایا ہے. رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت سے فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل روزہ رکھنا جس مہینے کو منتخب کیا گیا اس کے لیے وہ مہینہ یہ محرم کا مہینہ ہے. محترم بزرگوں، محترم بھائیوں، اسی لیے صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. زمانہ جاہلیت ہی سے اس مہینے کا بڑا احترام تھا. سال کے اور مہینے میں اگر جنگ و جدال ہوا کرتے تھے، لیکن جب حرمت کے مہینے آ جایا کرتے تھے تو وہ جاہلی لوگ بھی قتل و خون ریزی کو بند کر کے
امن اور سلامتی کا پیغام دنیا والوں کو دیا کرتے تھے. یہ محترم مہینہ آ گیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، حالانکہ مکہ میں بھی لوگ، قریش کے بھی لوگ اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے، عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، لیکن جب آپ مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کے یہودی لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں. آپ نے وہ یہودیوں سے پوچھا کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ تم لوگ روزہ رکھتے ہو؟ کہا محمد ھذا یوم عظیم یوم نجى اللہ موسیٰ وقومہ، یہ عظیم دن ہے، اس دن میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگوں کو فرعون کے ظلم و تشدد سے نجات دیا تھا، فرعون کو غرقاب کیا تھا، اور اس شکریہ کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا. ہم موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں، ہم بھی آپ کی اقتداء میں روزہ رکھتے ہیں. جناب رسول اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نحن احق و اولا بموسیٰ منکم، اے یہودیو، موسیٰ ہمارے بھائی تھے، انبیاء کرام ایک دوسرے کے بھائی ہوا کرتے ہیں. کہا ہم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کے زیادہ حقدار ہیں، ہم ان سے زیادہ قریب ہیں، اور اس لیے آپ نے بھی روزہ رکھا اور وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اپنے صحابہ کرام کو بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی تعلیم کی. لیکن اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں تھا کہ یہودیوں کے نقش قدم پر ہم چلیں، اور آپ نے ہمیشہ غیروں کی مشابہت سے منع کیا ہے. فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی دوسرے قوم کی اتباع کرتا ہے، اس کی مشابہت اختیار کرتا ہے، چاہے اس کے دین میں اور اس کے طور طریقے میں، رہن سہن میں، فہو منہم، تو اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا. اس لیے آپ نے اپنے صحابہ کرام سے کہا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا 10 کے ساتھ ساتھ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ صوموا التاسع والعاشر، اے لوگو 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھا کرو، وخالفوا فیہ الیہود، یہودیوں کی مخالفت کیا کرو. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ صوموا یوما قبلہ او بعدہ یوما، کہ چاہے 10ویں کے ساتھ ساتھ ایک روزہ 9ویں کا رکھ لیا جائے، اگر 9ویں کو کسی وجہ سے نہیں رکھ سکتے ہیں تو آپ 10 کے ساتھ ساتھ 11 کو شامل کر لیجئے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. پتہ یہ چلا کہ ہمیں غیروں کی مشابہت سے بچنا چاہیے. میرے بھائیوں، آج امت کی ستم ظریفی یہ ہے کہ اس نئے سال کا استقبال صحابہ کرام روزے سے کیا کرتے تھے اور اس تاریخ کو دہراتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے حق اور باطل کی لڑائی میں، رزم حق و باطل میں کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے موحدین کی مدد فرمائی تھی تاکہ اس تاریخ کو ہم زندہ رکھیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی اس تاریخ سے ہم اپنی زندگی کا کوئی لائحہ عمل مرتب کریں. میرے بھائیوں، پچھلے سال کو رخصت کرنا اور نئے سال کا استقبال، یہ اپنے میں بہت سارا پیغام ہمارے لیے رکھتا ہے. ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنے پچھلے سال کا محاسبہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے مسلمانوں، ایمان والو، اللہ سے ڈرا کرو اور غور کیا کرو کہ آنے والے کل کے لیے تم نے کیا کوشاں تیار کر رکھا ہے. ہم پچھلے سال کا محاسبہ کریں، پورے سال کا محاسبہ کریں، سال کے 12 مہینوں کا محاسبہ کریں کہ ہم نے کون کون سا کام اپنی قوم اور ملت کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اور کون سے ایسے کام ہیں جس کی وجہ سے ہمارا مولا ہم سے ناراض ہو سکتا ہے. محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت، یہ تندرستی جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دے رکھی ہے، فرصت کے یہ لمحات جو اللہ نے ہمیں نواز رکھا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اکثر اور بیشتر لوگ ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، 2 نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں رہتے ہیں. تندرستی کی نعمت، صحت مندی کی نعمت اور فرصت کے لمحات، فارغ البالی، یہ بہت بڑی نعمت ہے.
اسی لیے ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمسن، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو، اس کی قدر کیا کرو۔ شبابک قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کے لمحات کی قدر کرو، اس لیے کہ جوانی کے بارے میں اللہ رب العالمین کے ہاں خصوصی سوال کیا جائے گا۔ میرے نوجوانوں، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان بہنوں، اس پر غور کرو۔ شبابک قبل حرمک، قیامت کے دن جو چند سوالات کیے جائیں گے، 4-5 سوالات کیے جائیں گے۔ عبداللہ بن مسعود کی روایت کہ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، اللہ رب العالمین کے حضور جب بندہ کھڑا ہوگا، جب حساب اور کتاب شروع ہوگا تو وہاں جو چند سوالات کیے جائیں گے اس میں ایک سوال پوری زندگی کے بارے میں ہوگا، اور دوسرا جو خاص سوال ہوگا وہ نوجوانی کے بارے میں ہوگا۔ تم نے اپنی نوجوانی کو کہاں گزارا تھا؟ اور 2 سوالات مال کے بارے میں ہوں گے، مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں کھپایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا۔ اور ایک سوال علم کے بارے میں ہوگا، علم اور عمل کے بارے میں، تم نے اپنے علم کے مطابق عمل کتنا کیا تھا۔ یہ سوالات ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے۔ جب تک ان سوالوں کے جوابات اللہ رب العالمین کے حضور ہم دے نہیں لیں گے، ہم وہاں سے آگے ٹل ہی نہیں سکتے۔ لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ، اپنے رب کے پاس انسان کا یہ پیر جو ہے یہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا۔ تو کہا گیا کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کرو، مفلسی سے پہلے، اس سے پہلے کہ مفلسی ہو جائے، غریبی آ جائے، اگر اللہ نے مال سے نواز رکھا ہے اس کی قدر کرو۔ بیماری سے پہلے تندرستی کی قدر کرو۔ آپ کبھی جائیے اسپتالوں میں، بیماروں کو دیکھیے، اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کتنی بڑی دولت سے نوازا ہوا ہے۔ مشغولیت سے پہلے فرصت کے لمحات کی قدر کرو۔ انسان کی عمر جو بڑھتی ہے، مشغولیت اور مصروفیت بڑھ جاتی ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ نوجوانوں، اگر اللہ نے آپ کو فارغ البال بنایا ہے، بزرگوں اگر اللہ نے آپ کو فارغ البالی سے نوازا ہے، تو آپ ان فرصت کے لمحات کی قدر کیجئے۔ اور پھر کہا کہ وحیاتک قبل موتک، موت آنے سے پہلے زندگی کی قدر کرو۔ کب موت آ جائے، کس شکل میں آ جائے، موت کا استقبال کس شکل میں ہو، ہم جان نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے اس کے لیے ہمیشہ انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ یہ نیا سال ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے پچھلے سال کا محاسبہ کریں، نئے سال کا استقبال اس طریقے سے کریں جس طریقے سے صحابہ اکرام کیا کرتے تھے۔ یہ نیا سال ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اس پورے نئے سال کی منصوبہ بندی کریں، پلاننگ کریں۔ آپ لوگ ماشاءاللہ تجارت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جب بزنس کا سال ختم ہوتا ہے تو آپ اپنے پورے سال کا محاسبہ کرتے ہیں، کیا کمایا ہے، کیا گوایا ہے، کتنا نفع ہوا ہے، کتنا نقصان ہوا ہے۔ نیا سال آتا ہے، اس کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اس نئے سال میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمان بڑا ہوشیار ہوا کرتا ہے۔ المؤمن کیس فطن، مسلمان بیوقوف نہیں ہوتا۔ یہ تو زندگی چند روزہ ہے، وہ آخرت کی زندگی اس کے بارے میں سوچتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کیا پلاننگ کرنی ہے، نئے سال میں ہمیں کیا منصوبہ بندی کرنی ہے۔ یہ نیا سال ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے۔ محترم بزرگوں اور میرے بھائیوں، اس مختصر سے خطبے میں آپ جیسے ہوش مند، عقل مند اور زندہ دل نوجوانوں کے سامنے، بزرگوں کے سامنے، بہنوں کے سامنے، ماؤں کے سامنے چند چیزیں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ معاشرے اور سماج کے باشعور لوگ ہیں، آپ اپنے شعور کے ساتھ مستقبل کی پلاننگ کیجئے۔ مجھے کبھی کبھی بڑا احساس ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت جلدی مسائل کو بھول جاتے ہیں، حادثات کو بھول جاتے ہیں۔ کیا ابھی کل کی بات نہیں جب یہ بنارس لاک ڈاؤن کا شکار ہوا کورونا وائرس کے نتیجے میں؟ کورونا وائرس کو منصوبہ بند پلاننگ کے تحت تبلیغی جماعت سے منسوب کر دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں بنارس کا مسلمان جس گلی کوچے میں جاتا تھا، لوگ اس طرح سے آوازہ کسا کرتے تھے، کورونا جا رہا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں، تلخ حقیقت نہیں ہے کہ اس وقت بنارس کا کوئی اسپتال، بنارس کا کوئی ڈاکٹر، بنارس کا کوئی جانچ گھر، ڈائگنوسٹک سینٹر وہ آپ کا علاج کرنے کے لیے
آپ کی جانچ کرنے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں ہوا کرتے تھے. پتہ چل جاتا تھا کہ کس محلے سے آیا ہوا ہے، اس کے نام کے ساتھ مسلمان جڑا ہوا ہے، محلہ جڑا ہوا ہے، وہاں سے اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا تھا، اس کو واپس کر دیا جاتا تھا. کیا یہ تلخ حقیقت نہیں ہے؟ کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے کہ بیچو کے اندر ہماری بہنوں کی ولادت ہوئی، سڑک کے اوپر کوئی ڈاکٹر اور کوئی نرس اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ اتنے بڑے بڑے حادثات، لیکن مسلمان اتنا جلدی بھول جائے. مجھے بڑی امید تھی اپنے بڑوں سے، اپنے نوجوانوں سے، کہ یہ لاک ڈاؤن کا ماحول جب ختم ہوگا تو ان کے پاس کوئی پلاننگ ہوگی، کوئی منصوبہ ہوگا قوم اور ملت کے لیے. ہوش مند انسان مشکل گھڑی ہی میں بڑا فیصلہ کرتا ہے، مشکل گھڑی ہی میں فیصلے لیے جاتے ہیں. میں نے یہ سمجھا تھا کہ جب یہ زمانہ ختم ہوگا تو ایک پلاننگ ہوگی اپنے معاشرے اور سماج میں ان نوجوانوں کو میڈیکل لائن سے جوڑنے کے لیے. یہ پلاننگ ہوگی کہ ہمارے اپنے ڈائگنوسٹک سینٹر ہوں. یہ پلاننگ ہوگی کہ جب یہ ماحول ختم ہوگا تو ہمیں بنارس کی سرزمین پر اپنے لوگوں کا بہت زیادہ جانچ گھر نظر آئے گا، ایک اچھے اسپتال کے قیام کی پلاننگ کی جائے گی. لیکن افسوس صد افسوس کہ جب یہ ماحول ختم ہوا پھر ہم ماضی کی طرف پلٹ گئے، پھر ہم دنیا داری میں چلے گئے، ہم نے ان حقائق کو بھلا دیا. میرے بھائیوں، کل کا مورخ یہ نہیں یاد رکھے گا کہ ہمارے دسترخوان پر کتنے طرح کی ڈش سجا کرتی تھی، کتنے طرح کے ناشتے ہم کیا کرتے تھے. کل کا مورخ یہ نہیں دیکھے گا کہ ہم کتنے بڑے محل میں رہا کرتے تھے، ہمارے بیڈ روم کے اندر کتنی آسائش رہا کرتی تھی. کل کا مورخ کبھی نہیں لکھے گا کہ ہم کتنے طرح کے لباسیں پہنا کرتے تھے، لیکن یہ ضرور لکھے گا کہ اس وقت یہاں کا مسلمان اتنا بے حس تھا کہ اتنی ذلت و رسوائی کو اٹھانے کے باوجود بھی یہ کوئی پلاننگ نہیں کر سکا، کوئی منصوبہ بندی نہیں کر سکا. ہم کب تک دوسروں کے سہارے جئیں گے؟ کب تک ہم دوسروں سے امیدیں لگائے رکھیں گے؟ بیساکھی کوئی ساتھ نبھائے گی کب تک؟ بیساکھی کوئی ساتھ نبھائے گی کب تک؟ اچھے ہیں وہی لوگ جو پیروں پہ کھڑے ہیں. یہ زندگی کی سانس ہمیں موت سے قریب کرتی ہے. عرب کا ایک مشہور شاعر احمد شوقی کہتا ہے کہ دقات قلب المرء قائلۃ له ان الحیات دقائق و ثوانی. زندگی کی یہ دھڑکن، یہ سانسوں کی دھڑکن ہمیں اس بات کا پیغام دیا کرتی ہے. دقات قلب المرء قائلۃ کہتی ہے ہم سے کہ زندگی یہ منٹ اور سیکنڈ کا نام ہے. ان الحیات دقائق و ثوانی فرفع لنفسک بعد موتک ذکرها، فرفع لنفسک بعد موتک ذکرها فالذکر للانسان عمر ثانی. زندگی میں کچھ ایسے کام کر جاؤ کہ موت کے بعد لوگ اسے یاد رکھیں، اس لیے کہ یہ تذکرہ جو آپ کی موت کے بعد ہوگا، جو ہمیں دنیا سے جانے کے 100 سال بعد کیا جائے گا، وہ آپ کو ایک نئی زندگی دیتی ہے. فالذکر للانسان عمر ثانی. یہ ذکر، یہ اچھے تذکرے، یہ انسان کو ایک نئی زندگی دیا کرتے ہیں. میرے بھائیو، میرے بزرگوں، اس بات کی ضرورت ہے. ہم نے کیوں نہیں ایسی کوئی پلاننگ کی؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر بہت سارے گوہر نایاب ہیں، روشن ستارے ہیں، ایسے نوجوان ہیں، ایسے طلبہ ہیں، ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں، جو میڈیکل لائن میں جانا چاہتے ہیں، جو MBBS کرنا چاہتے ہیں، جو MD کرنا چاہتے ہیں، اچھے انجینئر بننا چاہتے ہیں، اچھے سائنسداں بننا چاہتے ہیں اور اچھے سیاستداں بننا چاہتے ہیں، لیکن حالات سے وہ مجبور ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے بارے میں پلاننگ کریں. ہم 10 سالہ منصوبہ بنائیں، 5 سالہ منصوبہ بنائیں. ہمارے وہ نوجوان، ہمارے وہ عزیز جو ان لائنوں میں جانا چاہتے ہیں، اگر ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان کی کفالت کے لیے ہم منصوبہ بندی کریں. میں عام طریقے سے ذی الحجہ کے موقع پر کہا کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، ہمیں دل کھولنا چاہیے. یہ صرف قربانی کی رسم ادا کرنے سے کام نہیں چلے گا، گوشت خوری سے کام نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ کے یہاں گوشت خوری اور یہ چیزیں نہیں پہنچتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو دیکھتا ہے. ہم بہت سے زیادہ نفل قربانیوں سے بہت سے فرائض کو ادا کر سکتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم اپنے معاشرے اور سماج کے چنندہ لڑکوں کو منتخب کریں اور ان کو مختلف لائنوں میں لگائیں. ان سے عہد لیں کہ جب وہ کامیاب ہو جائیں تو ایک دوسری نسلوں کو، مستقبل کی نسلوں کی بھی وہ لوگ سہارا دیں گے اور پھر چراغ سے چراغ جلتا رہے گا. بن آپ
بن آپ اپنے سفینوں کا ناخدا اے دوست، بن آپ اپنے سفینوں کا ناخدا اے دوست، بلند عزائم سے ہواؤں کے رخ بدلتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، سوچنا چاہیے۔ یہ نیا سال ہمیں اس بات کا پیغام دیتا ہے، پچھلے سال کا محاسبہ اور نئے سال کی منصوبہ بندی، نئے سال کی پلاننگ۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، بار الہ پچھلے سال میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئے ہیں اسے معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کے دلوں کو ایک اور نیک کر دے۔ الہی ہمیں جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے جائز و حلال روزگار فراہم کر دے، جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کے ادائیگی کی سبیل بنا دے۔ اے اللہ ہمیں جو لوگ مسجدوں سے دور ہے بار الہ ان کو مسجدوں سے جوڑ دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا یاب کر دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔